السلام علیکم. آپ لوگوں کی خدمت میں آج مرثیوں کی تاریخ اور مرثیوں کی بکس کا ریویو میں آپ کو پیش کروں گی. آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے مرثیے کی تاریخ اور چلی، کہاں سے مرثیہ شروع ہوا، کس طریقے سے مرثیے کو عروج پہنچا اور کن کن مرثیے خانوں کے ہسٹری میں نام موجود ہیں جنہوں نے کوئی کام کیا ہے مرثیے کے لیے. چھوٹا سا تعارف ہے صرف یہ بتانے کے لیے بچیوں کو کہ مرثیہ اپنی جگہ پہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ شاعروں نے پوری کتابیں ہیں. یہ بستہ ہے، اس کا تعارف میں آپ سے آخر میں کرواؤں گی. پروفیسر سید سبط جعفر شہید، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہی نے یہ مرتب کیا ہے. اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بعد میں دوں گی. اور یہ ساری وہ بکس ہیں جس کو میں یوز کرتی ہوں: نوائے کربلا، عرفان غم، سوز کربلا جو 10 دنوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. جلد اول اس کی جو ہے وہ وفات رسول خدا سے لے کر شام غریبہ تک، یعنی عشرہ اول میں یہ کتاب آپ کو بہت کام آتی ہے. سوز کربلا دوئم جو ہے وہ اسیری اہل حرم سے واپسی مدینہ تک، یعنی 11 محرم سے لے کر 9 ربیع الاول تک تمام مرثیے اس میں موجود ہیں، انتہائی خوبصورت فونٹس کے ساتھ، اور بہت کم اس میں کہیں پہ غلطیاں ہیں. دیگر تمام ائمہ طاہرین کی شہادت کے مرثیے بھی اس میں مرتب ہیں. اور یہ بیاض تسکین زینب کے نام سے، یہ بیاض مجھے رباعی، سوز، سلام اور مرثیوں کی ترتیب دی ہوئی ایک تاریخ وار کتاب ہے. اس کی مناسبت، تاریخوں کی مناسبت سے اس میں مرثیے موجود ہیں. یہ بھی بہت خوبصورت کتاب ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ترتیب کچھ پرنٹنگ اس طریقے سے ہوتی تھی پہلے مرثیوں کی کہ اس طریقے سے 6 جو لائنیں ہوتی تھیں، یعنی پورا ایک بند، 6 مصروں کو ایک بند کہا جاتا ہے مرثیے میں. تو اس طریقے سے پہلے ہوتی تھی پرنٹنگ. اور بہت جو پہلے سے لوگ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں پڑھ رہی ہوں کافی پہلے سے، تو مجھے پتہ ہے کہ اس طریقے سے پڑھنے میں تھوڑی سی دقت یہ آتی تھی کہ آپ جس طریقے سے، اگر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں سوز کربلا میں، جیسے کہ جب میں یہ صفحہ کھولے ہوئے ہوں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 3 بند اس سائٹ کے اوپر ہیں اور 4 بند تقریباً اس پیج کے اوپر موجود ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں بہت جلدی سلیکشن کر لیتی ہوں. اگر میں پہلا دوسرا مصرع پڑھ رہی ہوں تو میری آنکھیں، اگر یہ سلیکشن جس طرح، بہت اچھی مثال ہے کہ اس میں سلیکشن نہیں ہوا اور میں کہیں اگر اچانک پڑھ رہی ہوں، ویسے میں تیاری کے بغیر اب نہیں جاتی ہوں. اور بچوں کو بھی میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ گھر میں ایک دفعہ مرثیہ ضرور پڑھیں پورا طریقے سے. اس میں جو غلط الفاظ ہیں یا آپ نے جو دھن سلیکٹ کی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ صحیح ہیں لیکن آپ کی سلیکشن جو ہے وہ اس دھن کو کبھی کبھی ان ہر بند پہ نہیں لگ پاتی. اس وجہ سے آپ کو مرثیہ پڑھنا گھر میں پورا بے انتہا ضروری ہے. کہیں پر بھی مجلس میں اگر آپ جا رہے ہیں، بڑی مجلس میں یا چھوٹی مجلس میں، جیسے بھی، اگر 10 دنوں کی مجالس ہیں تو وہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے وہاں، لیکن پھر بھی غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں ایک دفعہ مرثیے کو پڑھ کے جائیں. تو اس میں بہت جلدی سلیکشن کر لیتی ہوں. میری آنکھیں، اگر میں پہلا بند پڑھ رہی ہوں اور لوگ پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ، تو میری آنکھیں آخری بند کے اوپر ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے مجھے کہاں پہ مرثیہ ختم کرنا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ 2 صفحے اگر میں دیکھ رہی ہوں تو میرے سامنے صرف 6 بند ہیں، تو اس میں سلیکشن تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اب اس طریقے کی کتابیں اب اتنی آتی نہیں ہیں. یہ بہت پرانی کتاب ہے میرے پاس، جو کہ مجھے کسی نے تحفتاً بھی دی تھی. بہت سارے تحفے ہیں میرے پاس. یہ بھی انڈیا سے آئی ہوئی کتاب ہے. اس طریقے سے بھی بند لکھے جاتے تھے پہلے کتابوں کے اندر. لوگ جانتے ہیں وہاں پہ انڈیا کے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے کتابوں میں بند دیے جاتے تھے، پرنٹ کی جاتے تھے مرثیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجلس سالانہ یہ مطلب یہ ساری جو ہیں، یہ اس کو تھوڑا سا ہینڈل کرنا تھوڑا سا بچوں کے لیے مشکل ہوتا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی پتہ نہیں چلتا ہے کہاں پہ مرثیہ ختم ہو رہا ہے، کہاں پہ شروع ہو رہا ہے. تو وہ اتنی زیادہ اچھی ہیڈنگز اس کے اندر نہیں ہیں.
ایک کتاب یہ ہے عظمت حسین، بہت ہی پرانی نایاب سلام اور مرثیوں کی کتاب ہے۔ 100 سلام بھی اس میں موجود ہیں، تاریخ وار مجالس بھی اس میں موجود ہیں، اور مشہور اساتذہ کے منتخب 100 سلام اس میں موجود ہیں۔ امام بارگاہ ام البنین حسن کالونی سے یہ نشر ہوئی ہے کتاب، یہ بھی میرے پاس ہے۔ اور اس میں بھی جو میں نے آپ کو کتاب پہلے دکھائی تسکین زینب، اس میں اسی طریقے کی پرنٹنگ ہے، 6 اشعار 2 پیجز کے اوپر، یعنی 3 بند 1 پیج کے اوپر۔ تو ایک یہ کتاب ہے، اور ایک بہت ہی پرانی میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کا نام جو کہ اب واقعی میں بہت ہی بوسیدہ ہو چکی ہے، جس کو میں اب بہت کم پڑھتی ہوں، ہلال محرم شمشیر ماتم کے نام سے حصہ اول۔ یہ بھی بہت ہی مشہور اساتذہ کے چنے ہوئے اس میں اعلیٰ مرثیوں کا لاجواب انتخاب موجود ہے، اور یہ سارے جو ہیں سوزخانی میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس کی جلد بھی اب کافی بوسیدہ ہو چکی ہے، تو یہ اب بہت ہی کم میں یوز کر پاتی ہوں۔ اس میں بھی اس طریقے سے بند موجود ہیں، اور کافی اس کی ایک بات جو ہے کہ یہ اس میں تھوڑی سی اردو اور جو الفاظوں کا انتخاب ہوا ہے ان کتابوں کے اندر، وہ تھوڑا سا بچوں کے لیے ہینڈل کرنا، جو اردو یہاں رہتے ہیں جن کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے اور جو ابھی کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی، اس میں ان کو تھوڑا سا ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں کیا کیا یوز کر چکی ہوں اور کرتی ہوں۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو میں ہر سال محرم میں یوز کرتی ہوں، اور سوز کربلا کے زیادہ تر نوحے جو مرثیے جو ہیں وہ تقریباً سب اس میں میرے پاس استعمال شدہ ہیں، اور یہ سارے نشان بھی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ سارے اتنے دفعہ میں ہر سال یوز کرتی ہوں، تو اس میں سب میں انتخاب ہوا ہے آلریڈی، تو مجھے اس میں اتنا سلیکشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ کر لیتے ہیں محنت تو پھر آپ ہر سال اس کو آرام سے بیٹھ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں خاص معذرت کے ساتھ جو بھی اس کے ناشر ہیں ان کے لیے، میں اس میں اردو کی جو دھنیں میری ہیں اس میں اکثر وہ دھنوں میں وہ مرثیے بیٹھ نہیں پاتے، اور اس میں اردو کی مجھے پرنٹنگ میں بہت غلطیاں مجھے ملیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ بچے اس کتاب کو اگر لے رہے ہیں، اگر خواتین آپ اس کتاب کو یوز کر رہی ہیں تو اس کو بہت دیکھ بھال کے پڑھیں، اور اس کو 2-3 دفعہ مرثیے کو جو دھن آپ استعمال کر رہی ہیں وہ آپ گھر میں پہلے کئی دفعہ پڑھ کر اس کے بعد اس کو منتخب کریں۔ اسی طریقے سے نوائے کربلا میں بھی فونٹ کی بہت پرنٹنگ کی اور اردو کی اچھی خاصی غلطیاں مجھے نظر آئی ہیں۔ میں جو کتاب سفر میں اور آمد ہلال کے بعد جو شروع محرم میں جو یوز کرتی ہوں، جس میں بہت ہی شاذ و نادر اس کے اندر کوئی غلطی اردو کی موجود ہے، وہ ہے تنویر غم۔ تنویر غم انتہائی پرسوز مرثیوں کا ایک مجموعہ ہے جو میرے واقعی کہ میرے دل سے بہت قریب ہیں یہ بکس، اور ان کے زیادہ تر نوحے جو ہیں مرثیے جو ہیں وہ بہت ہی نایاب ہیں، اور اکثر دھنیں اس پہ میں آرام سے میری اس پہ فٹ ہو جاتی ہیں، لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بک میں 10 دنوں میں یوز کرتی ہوں، اور یہ ایسی مکمل جلد اول ہے کہ اس میں آمد ہلال محرم سے لے کر اہل حرم کی مدینے واپسی تک اس میں تقریباً سارے مرثیے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بک میں استعمال کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ جو میری ایک اور فیوریٹ بک ہے جس میں انتہائی مصائب کے مرثیے ہیں، وہ یہ چشم غم ہے۔ اس میں اضافہ ہے پہلی جلد کے ساتھ، اس میں جلد دوم کے بھی کافی مرثیے موجود ہیں، اور اس میں بھی وفات رسول خدا سے لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر رہائی اہل بیت تک 65 مرثیوں کا یہ مجموعہ ہے۔ نسیم امروہی صاحب کی یہ کاوش ہے، بہت ہی دل سوز اس میں اور مصائب سے بھرپور اس میں مرثیے موجود ہیں، تو میں بچوں کو اور بچیوں کو، بہنوں کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ بکس سے استفادہ حاصل کریں۔ استاد صفت جعفر کی بہت بڑی کاوش جو مرثیے کی ترویج سوزخانی کے نام سے جو ان کا ایک ادارہ قائم ہے کراچی میں، ادارہ ترویج سوزخانی، یہ آپ کی مرحوم کی تصویر ہے استاد صفت جعفر صاحب کی، اور یہ ان کا ادارے کے بارے میں کچھ زبانی تعارف ہے۔
انتہائی خوبصورت کاوش ہے اور بہت ہی زیادہ کارآمد ہے، لوگ اس سے کافی حد تک استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اردو کی کوئی غلطی اس میں آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ کیونکہ انہوں نے بڑی توجہ سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اس کے کئی پارٹس ہیں جس میں سلام الگ ہیں ان کے، اور ریحان اعظمی صاحب کے بھی سلام ہیں، سلمان رضوی صاحب کے بھی کلام موجود ہیں، تجمل لکھنوی صاحب کے کلام ہیں، اس میں نسیم امروہوی صاحب کی بھی کاوشیں موجود ہیں، میر انیس کے بھی ہیں، اس میں تمام مرزا دبیر، یہ سب وہ نام میں لے رہی ہوں جو مرثیے کی اگر ہسٹری بتائی جائے تو ان ناموں کو ان کاوشوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی بڑی کاوشیں موجود ہیں، یہ وہ بند ہیں، اور سوز سلام کا پورا یہ مجموعہ ایک مکمل کتاب کے طور پہ اگر آپ صرف ایک یہ کتاب ساتھ میں رکھیں، اس کے بڑے بڑے بھی جو ہیں ایڈیشنز آ چکے ہیں، اس میں کافی ایڈیشنز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ کافی اس کے اندر ڈیٹیل سے جو لوگ سوز خوانی اور مرثیہ خوانی کو سیریسلی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین کتابیں ہیں۔ کراچی جائیں تو ضرور یہ کتابیں اپنے ساتھ لیں، خریدیں اور اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ ایک ایسی مکمل کتاب ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف یہ کتاب ہو تو آپ سالانہ مجالس میں بھی پورا اس سے کام لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سوز سلام ہر شہید کا، ہر امام کا موجود ہے، اور اس کے اندر ترتیب وار جو بھی اس کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ تاریخ وار کے حساب سے ہے۔ تو اس میں 10 دنوں کے بھی مرثیے، سوز اور سلام آپ کو ملیں گے، اور ائمہ علیہم السلام کی شہادتوں کے اور سفر اور واپسی مدینہ تلک کے اس میں سلام، سوز اور مرثیے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت تحریر جس میں استاد سبط جعفر نے بتایا ہے کہ مرثیے کو کس طریقے سے آپ پڑھیں اور کس طریقے سے آپ اپنی آواز کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ ترتیب دیں اپنے مرثیے کی محفل کو، اور اس پر کہاں کہاں توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سوز خوانی کا آغاز اور ارتقا بھی انہوں نے اس میں کیا ہے، اور جو بھی اس میں کاوشیں ہیں ان کی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بہت اعلیٰ درجات کے اوپر موجود ہیں، اور ان کے درجات میں پروردگار ائمہ علیہم السلام کے صدقے میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور جو بھی اس کے اندر انہوں نے کاوش کی ہے یقیناً وہ اسی رتبے کے حقدار تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں بتاتی ہوں اور ان مرثیہ خوانوں کا بتاتی ہوں جنہوں نے بڑا اس میں، جن کے مرثیے آج بھی یوٹیوب کے اوپر لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ابھی بھی ان کی آوازوں میں وہ سوز ہے کہ اگر وہ کافی ہوتے ہیں، اگر کسی مجلس کو اگر تمام کرنا ہے اور رقت آپ کو اگر حاصل کرنی ہے، سعادت رقت کی، تو آپ ان مرثیوں کو سن کر کمپلیٹ پرسہ، اپنا مکمل پرسہ بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کر سکتے ہیں۔
جا کے سوئے ہیں، دلوں میں شمع صداقت جلا کے سوئے ہیں، چراغ قوت باتیں بجھا کے سوئے حسین عالم ہستی جگہ کے تماشا دین اور کلمہ گو تماشائی برائیوں کو سمجھنے لگے تھے اچھائی، کھلے خزانے تھی احکام حق کی روشنائی، حسین اٹھے تو اسلام نے لیا لائی، خدا کے دین کی عزت بچا کے سوئے حسین عالم ہستی جگہ کے سوئے گھر سے جب بغیر سفر سجد عالم نکلے، گھر سے جب بغیر سفر سجد عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پرنم نکلے، خویش و فرزند پرے بان کے باغم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر
ایک حساس شخصیت پروفیسر سبط جعفر زیدی صاحب مرحوم سوزخوانی دھیرے دھیرے اپنے زوال کی طرف گامزن تھی اور لوگ سوزخوانی کو مجلس کے شروع ہونے کی رسمی ضرورت ہی تک اہمیت دیتے تھے۔ پروفیسر سید سبط جعفر زیدی نے سوزخوانی میں ایک نئی روح پھونکی اور اپنے سوزخوان ساتھیوں اور بازوؤں کی مدد سے ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا جس کا نام رکھا گیا ادارہ ترویج سوزخوانی۔ اس طرح کراچی میں نئے طرز سے سوزخوانی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس انجمن کا مقصد تھا کہ اس تربیت گاہ سے سوزخوانی کو فروغ ملے اور نئے بچوں میں سوزخوانی کرنے میں مدد ملے۔ اس طرح پروفیسر سبط جعفر زیدی نے قوم کو باصلاحیت نوجوان سوزخوان دیے۔ انہی نے ایک کتاب ایسی مرتب کی جس کا نام بستہ رکھا گیا، جو بلا شبہ عزاداری کا تحفۃ العوام ہے اور اپنی نوعیت کا پہلا مستند معیاری مجموعہ ہے جو ہر قسم کے شعری مذہبی کلام کی کفایت کرتا ہے۔ یہ بستہ 1000 کی تعداد میں شائع ہوا اور ہر مسجد اور امام بارگاہ اور رضاخانے تک پہنچایا گیا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی فوری ہی شائع کیا گیا۔ پروفیسر سبط جعفر صاحب کی شخصیت اور خدمات کے اعتراف میں انہی کے نام سے ایک اکیڈمی بھی قائم کی گئی جس کا نام ادارہ ترویج سوزخوانی رکھا گیا۔ برصغیر پاک و ہند اور بالخصوص اردو داں طبقے میں مجالس کا تصور سوزخوانی سے مشروط ہے، اور جتنی مجالس ہیں اتنے سوزخوان دستیاب نہیں ہیں، اور پھر ان سوزخانوں میں بھی روایتی فنی اور تکنیکی تقاضوں کو سمجھنے اور برتنے والوں کی تعداد انتہائی محدود تھی۔ اس لیے اس مقدس عزائی فن کے تحفظ اور تجدید و احیاء پر بھرپور کوشش کی گئی اور ادارہ ترویج سوزخوانی کی بنیاد رکھی گئی۔ مضامین و کتب کی تحقیق و تصنیف و اشاعت کا اہتمام کیا، اساتذہ کے تبرکات جمع کیے گئے، آڈیو کیسٹس پر عوام کے لیے پیش کیے گئے اور 72 کلام و بندش پر مشتمل 5 آڈیو کیسٹس کا سیٹ نصاب سوزخوانی کے نام سے جاری کیا گیا۔ یہ تمام سرمایہ سی ڈی اور مختلف ویب سائٹس انٹرنیٹ پر منتقل ہو چکا ہے۔ کچھ ویڈیوز اور آڈیوز باب العلم کیسٹ لائبریری سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سوزخوانی کے لیے ضروری لوازمات اور چند امتیازات۔ کلاسیکی موسیقی سے متاثر و ماخوذ ہونے کے باوجود اپنے تقدس اور ادائیگی کے اعتبار سے سوزخوانی ایک منفرد و ممیز، مقدس اور مختلف مشکل علم و فن ہے۔ سوزخوان کے لیے خدا داد صلاحیت و نعمت آواز یعنی خوش لحانی اور خوشگلو ہونے کے علاوہ مناسب مشق و ریاض بلکہ ریاضت بھی ضروری ہے، اور محض آواز کی موزونیت و فنی مہارت کافی نہیں بلکہ سوز دل بھی ضروری ہے۔ جب تک پیام و کلام اور مقصد اور اہل بیت سے محبت یعنی ذاتی تعلق اور وابستگی نہ ہو، سوزخوانی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سروں کا انتخاب و استعمال نہایت باریکی اور احتیاط سے محض کلام و پیغام کی موزونیت اور مطابقت کو ملحوظ رکھ کر کیا جاتا ہے۔ سوزخوانی کی بندش مروجہ تمام اصناف ادائیگی و گائیکی سے مختلف و مشکل ہوتی ہے۔ بقول سید مہدی ظہیر، ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، نوائے غم کے گرے بان چاک کر پہلے، رہے ذرا بھی نہ آلائش طرب باقی، رہے ذرا بھی نہ آلائش طرب باقی، سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے۔ اور ظاہر ہے کہ سروں کو سوز کے دریا میں پاک کرنے کے لیے فنی و تکنیکی مہارت کے ساتھ عزاداری کے تقدس اور مقاصد سے بھی آگاہی بھی ضروری ہے، جس کے بغیر سوزخوانی کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ جس طرح عبادات میں ترتیب اور تنظیم ضروری ہے، اسی طرح اہتمام و التزام میں سوزخوانی بھی ضروری ہے۔
سوزخوانی کے لیے بھی کچھ آداب اور بنیادی اصول و قواعد مقرر و مرتب اور تجویز کیے جاتے ہیں۔ جس قدر اہتمام سوزخوانی میں کیا جاتا ہے کسی اور صنف و شعبے میں نہیں کیا جاتا۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ مکمل سوزخوان ایک بہترین مثالی مہذب انسان اور ادائیگی کے اعتبار سے منفرد مکمل استاد ہوتا ہے۔ البتہ کلام کا انتخاب اور بندش موضوع کرنے والوں کے لیے اس قسم کی فنی اور تکنیکی مہارت ضروری ہے جو اسے استاد اور کامل سوزخواں بناتی ہے۔ معیاری اور مستند سوزخوانی سے کیا مراد ہے؟ جو سوزخوانی موقع محل اور مخصوصی کے مناسبت سے ہو، کلام اور بندش میں موزونیت و مطابقت ہو، کانوں کو بھلی لگے، دل اور دماغ کو متاثر کرے، سننے اور پڑھنے اور دہرانے پر ہر شخص اور ہر عام آدمی اسے بغیر مشق و ریاض کے نہ پڑھ سکے، گویا کسی قاعدے قرینے کے مطابق ہو، وہ معیاری سوزخوانی کہلاتی ہے۔ مکمل سوزخوان اور استاد کسے کہا جاتا ہے؟ یوں تو ہر شخص کے لیے اس کا پسندیدہ سوزخوان سینئر اور لیڈر استاد ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی اور فنی اور تکنیکی طور پر استاد کہلانے کا مستحق ایسا مکمل سوزخوان ہوتا ہے جو ہر جزو سوزخوانی یعنی قطع، رباعی، سوز، سلام، بین اور مرثیے کی ادائیگی کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہو۔ مجلس خواہ بند کمرے کی ہو یا کھلے میدان کی، مائک ہو یا نہ ہو، بازو ہوں یا نہ ہو، یعنی تن و تنہا اور بازوؤں کے ساتھ ہر محفل، ہر مجلس، ہر مقام پر سوزخوانی کر سکے تو وہ مکمل سوزخوان ہے۔ مروجہ اور موجودہ مستند بستوں کی سوزخوانی پر نظر رکھتا ہو، ادائیگی کی کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا ہو، خود بھی بندشیں مرتب کر سکتا ہو، یعنی خود بھی دھنیں بنا سکتا ہو، قدرت و مہارت رکھتا ہو، وہی حقیقی استاد کہلاتا ہے۔ سوزخوانی سے وابستہ افراد کے لیے اہم ہدایات۔ خوشگلو اور خوش الحان ہونا یعنی خدا داد صلاحیت، آواز کے ساتھ ہی فنی مشق و مہارت یعنی ریاض اور ہر قسم کی صوتی ادائیگی کے لیے لازمی ہے کہ انسان پریکٹس کرے۔ تاہم سوزخوانی میں ایک اضافی شرط سوز دل بھی شامل ہے کہ کلام موضوع کے اور تاریخ کے حساب سے ہو۔ سوزخوان چونکہ گلے کا استعمال کرتا ہے اس لیے بالعموم گلے کا استعمال اور کام کرنے والے ٹھنڈی، یخ، تلخ و ترش، کھٹی اور روغنی چیزوں سے اشیاء سے پرہیز کرتے ہیں۔ کھٹی اشیاء وہی دہی، اچار، چٹنی، ٹھنڈا پانی قطعاً استعمال نہیں کرتے، جبکہ نزلہ، زکام، کھانسی اور راتوں کو مسلسل جاگتے رہنے سے بھی گلے اور آواز پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تبدیلی آب و ہوا، موسم کی تبدیلی، گرد و غبار، ایئر کنڈیشن کی ہوا اور سگریٹ یا تمباکو نوشی بھی آواز اور گلے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سوزخوان کو زیادہ سے زیادہ دیر تک سانس روکنے اور ایک ہی مسلسل آواز میں مختلف سروں کی آس کی مشق بھی کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ کا اسٹیمنا کم ہوگا تو شاید آپ پورے مصرعے اور بندش کو ایک سانس میں ادا نہ کر سکیں، اور بعض اوقات یہ ضروری ہوتا ہے اور غلط جگہ توڑ دینے سے معنی بدل یا الٹ جاتے ہیں، جیسے حضرت نجم آفندی کے مشہور سلام کا مصرع غلط جگہ توڑ دینے سے معنی بدل جاتے ہیں اور سننے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ ایک مصرع ہے: اپنی طرف سے چھیڑ نہ اپنی طرف سے جنگ، یہ مسلک حسین علیہ السلام ہے، جبکہ یہ مصرع یوں ادا کیا جانا چاہیے: اپنی طرف سے چھیڑ نہ اپنی طرف سے جنگ۔ اس طرح غلط جگہ توڑنے سے چھیڑنا کی بجائے چھیڑنا سننے میں آتا ہے۔ یا یہ مصرع ملاحظہ فرمائیں: بے چین تھی سغرا جو فراق پدری سے۔ اب اگر اسٹیمنا نہ ہو اور آواز پر کنٹرول کمانڈ نہ رہے تو اس کی ادائیگی اور ابلاغ بڑے بڑے وقفوں اور اوقاف کے بعد بہتر طریقے سے نہیں کی جا سکتی۔ سوزخوان کے لیے ضروری ہے کہ رباعی، قطع، سوز، سلام، مرثیہ سب کچھ تنے تنہا بھی ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو
اور بازوؤں کو بھی بطور معاون و نائب متبادل تیار کرے۔ بازوؤں کا اہتمام بھی آداب سوزخوانی میں سے ہے۔ بہتر ہے کہ قریبی اعزاء اور ذاتی حلقہ اثر کے افراد کو جو صلاحیت اور شوق رکھتے ہوں بازو بنایا جائے۔ بہرحال آس کا نظام و انتظام بھی رباعی قطع اور سوز و سلام کی حد تک ضرور رکھے۔ اس کے بغیر سوزخوانی میں رونق اور کشش باقی نہیں رہتی۔ سوزخوان کو سلام اور نوحہ خواں کو چاہیے کہ وہ یا تو شاعر کا حوالہ دیں ورنہ مقطع آخر تک ضرور پڑھیں کہ یہ اس کا فریضہ اور شاعر و سامعین کا حق ہے۔ بہتر ہے کہ خود شاعر یا کسی ذی علم انسان سے کلام کی ادائیگی اور صحت الفاظ یعنی درست تلفظات کی تصدیق و توثیق کرا لی جائے۔ اس طرح اگر کوئی غلطی طباعت کلام یا ادائیگی میں ہوئی تو خلوت و تنہائی میں ایک فرد کے سامنے درست ہو جائے گی، جبکہ مجلس میں وہ غلطی سوزخوان کی کم علمی کو آشکار کر دے گی۔ آپ نے بیشتر معروف سوزخوانوں سے سنا ہوگا کہ جو جناب سیدہ کی شہادت سے متعلق مرثیہ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا کہ ایک مصرع شبیر کو میرے نظر بد سے بچانا کو اس طرح پڑھتے ہیں، شبیر کو میری نظر بد سے بچانا، جیسے کہ معاذ اللہ، بلکہ اگر کسی شاعر کی بھی غلطی ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے یا کسی معتبر شاعر سے اس کی اصلاح کرا لینا چاہیے۔ یہ بانیان مجلس کا فریضہ ہے کہ وہ مجلس کے اعلان و اشتہار میں سوزخوان کے نام کی بھی تشہیر کرے، پابندی وقت کا خیال رکھے، سوزخوان کی پذیرائی اور آمد و رفت کا خیال رکھے۔ تاہم سوزخوان کو از خود اس قسم کا مطالبہ، تقاضا یا توقع نہیں کرنا چاہیے کہ اصل جزا اور حقیقی اجر و ثواب انہیں بارگاہ ایزدی اور دربار معصومین ہی سے ملنا ہے، ان کے خزانے میں کمی ہے نہ اندھیر۔ سوزخوان کو آداب نشست و برخاست کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ مومنین کے سامنے بیٹھنے کے بعد دائیں بائیں دیکھنا اور سوزخوانی کے درمیان غیر ضروری طور پر باتیں یا تقریر کرنا یا بار بار نعرہ صلوات کہنا، لوگوں کو زبردستی داد و تحسین یا گریہ و بکا کی دعوت دینا، زانو سینہ یا ہاتھ پاؤں کو ڈرامائی طور پر پیٹنا، یہ سب آداب مجلس و شرافت نفس اور سوزخوان کی شان اور وقار کے بھی منافی ہیں۔ اس ضمن میں ممدوح کا خیال رکھے اور مخصوصی کے مناسبت سے کلام کو ادا کرے اور اس کا انتخاب کرے کہ اگر شہادت اور مجلس تو جناب سیدہ کی ہو اور کلام خصوصاً مرثیہ علی اکبر کا پڑھا جا رہا ہو، لیکن اصحال ثواب کی مجلس میں بھی ایام یا مرحوم کی مناسبت سے بیان کیا جانا چاہیے۔ مثلا خاتون کی مجلس ہے تو خاتون جنت کا مرثیہ، اور اگر جوان کے اصحال ثواب کی مجلس ہے تو کربلا کے کسی جوان کا مرثیہ پڑھنا چاہیے۔ بازوؤں کو چاہیے کہ وہ آس کو اس طرح مربوط و مسلسل رکھیں کہ دوران کلام سکتہ یا وقفہ اور تعطل نہ ہونے پائے۔ اسی طرح قریب ترین بازو جسے جانشین اور نائب کا مرتبہ حاصل ہو، وہ اس طرح سوزخوان کی ادائیگی سے متصل اور قریب تر ہو کہ اگر سوزخوان کی آواز یا ادائیگی میں کوئی خلل یا نقص واقع ہو جائے تو کلام نہ ٹوٹنے پائے اور وہ کسی وقفہ سکتہ، تعطل یا خرابی سے پہلے اسے سنبھال سکے۔ بعض اوقات کسی غلط فہمی یا بد انتظامی کی وجہ سے ایک سے زائد سوزخوانوں کو مدعو کر لیا جاتا ہے۔ یہ سوزخوان کی ظرف اور خلوص کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بدمزی کے بجائے سوزخوانی کے مقررہ وقت میں کلام کو اور وقت کو مناسب طور پر تقسیم کر لینا چاہیے۔ قطع رباعی سوز اور سلام پہلا سوزخوان پڑھ لے اور دوسرا ایک سوز اور مرثیہ پڑھ دے تاکہ کوئی محروم و شاکی نہ رہے۔ ایسی صورت میں پہلے پڑھنے والے کو بعد والے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ایسا کلام پڑھنا چاہیے کہ بعد والے کو ذاکر کو اول کی مناسبت سے انتخاب کلام کرنے میں آسانی ہو۔ بالعموم مصائب کے بعد فضائل کی بہار یہ کلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجلس سوزخوانی میں ان باتوں کا بطور خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ ریاض کیسے کیا جائے؟
یہ ایک فنی اور تکنیکی سوال ہے اور عام طریقوں ہی پر سوز خوانی کے لیے بھی گلے کو تیار کیا جاتا ہے۔ مشق اور ریاض یعنی پریکٹس کے تمام اصول ہی اختیار کیے جاتے ہیں۔ تاہم سوز خوانی کا آغاز آس سے ہوتا ہے جو کئی قسم کی ہوتی ہے۔ کلام کی بندش میں مشتمل سروں میں سے کسی ایک غالب سر سے آس شروع کی جاتی ہے۔ الف مد آ کی آواز کومل یعنی دھیمے میٹھے سروں میں اور یا ذرا بھاری اور گاڑھی آواز میں بھراؤ کے ساتھ بھی نکالی جا سکتی ہے، جبکہ ہا سے بھی بعض کلام اور بندش کی آس شروع کی جاتی ہے۔ یہ چیز محض کتابی علم سے نہیں آ سکتی بلکہ استاد اور ٹیچر سے براہ راست تربیت حاصل کرنے کے بعد ہی سیکھی جا سکتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنا، مسور یا ارہر کی دال اور لاہوری نمک ملا کر غرارے کرنا، نیم گرم پانی میں لسٹرین کا یا ماؤتھ واش یا ڈسپرین کی 2 گولیاں ڈال کر غرارے کرنا، شربت شہتوت کا چاٹنا، ادرک، دکنی مرچ یا بادام پیس کر شہد میں ملا کر چاٹنا، نیم گرم پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر اس کے غرارے کرنا، یا نیم گرم پانی کے ساتھ پتے یا امرود کی کوپل لے کر اس کے غرارے کرنے سے بھی آواز بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ جبکہ سونف اور کوزہ مصری ہم وزن لے کر ان میں بڑی الائچی اور سیاہ مرچ کے چند دانے ملا کر پہلے انہیں کسی برتن میں ڈھکنے کے ساتھ گرم کریں، اس کے بعد اس کو پیس کر رکھ لیں اور ضرورت کے وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا گلا بھی صاف ہوگا اور ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے بھی گلے میں موجود بلغم کے ریشے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا ہے، تفصیل پیش کی ہے، یہ میں نے ایک اقتباس کیا ہے استاد صفدر جعفر کی کتاب بستہ سے۔ اس سے میں نے کچھ جملے منتخب کر کے آپ کے گوش گزار کی ہیں، آپ کو زحمت سماعت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب اس خوبصورت اور پیاری کوشش میں میرا ساتھ دیں اور اس کوشش کو آگے بڑھائیں۔ جو کچھ سیکھ کر آگے بڑھا سکتا ہے اپنے مرحومین کے لیے اس کو ہدیہ کریں اور اپنے مرحومین کو وقت سوز خوانی کے بعد اور سوز خوانی کی ادائیگی کے بعد ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ یہی ہمارے کام آنے والا ہے آگے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔